محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الخنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد احسان جس کی توفیق سے آج ہم سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کے اندر حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور الحمدللہ اس سال اس محفل کی رونق میں اضافہ ہوا کہ ساتھ ساتھ ان بچوں کی دستار بندی بھی کی گئی جنہوں نے اس مسجد کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے قرآن مجید کو ناظرہ کی صورت میں تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے، اور ان کے والدین جو حیات ہیں اللہ پاک انہیں خوشیاں عطا فرمائے، اور جن کے وصال کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ یہ بہت بڑا ایک تاریخی لمحہ ہوتا ہے، یہ جو دستار بندی کی جاتی ہے یہ زندگی کا ایک بڑا تاریخی لمحہ ہوتا ہے۔ جب اس کے سر کے اوپر دستار سجائی جاتی ہے، دستار رکھی جاتی ہے، عزت کی ٹوپی اسے پہنائی جاتی ہے، تو یہ کوئی عام موقع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سیرت اور زندگی کے اندر ایک سنہرا باب شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کوئی معمولی کام نہیں کیا ہوتا، کوئی عام دنیا کا کام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اسے یہ انعام کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اکرام، یہ انعام تمام حاضرین کو گواہ بنا کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا، اس نے اللہ کا قرآن تلاوت کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی گواہی نہیں ہے، سب کے سامنے گواہ بنا کر سب کو اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ عزت کی
ان بچیوں کو ردا پہنائی جاتی ہے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہوتا ہے، تلاوت کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کے والدین کے لیے فخر کا مقام ہوتا ہے کہ ان کی اپنی حیات کے اندر، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ان کی حیات کے اندر، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد نے اللہ کے قرآن کو ناظرہ قرآن کی صورت میں مکمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، بچوں کو اچھی راہ کی طرف لگائیں، اللہ کے قرآن کی طرف لائیں۔ ان بچوں کی زبان کے اوپر کلمہ جاری تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جاری تھا۔ کتنا خوبصورت نغمہ ان معصوم بچوں کی زبان کے اوپر لگ رہا تھا۔ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کا یہ منظر، یہ سیرت اور یہ کردار دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ان کی زبان کے اوپر اللہ کی وحدانیت کا نغمہ جاری ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے جاری ہیں۔ کتنا خوبصورت نغمہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو دین اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ اب میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں اس محفل کی مناسبت سے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی سے بچ جاؤ، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، فرقہ بندی نہ کرو، تفریق پیدا نہ کرو، بلکہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لو، مستحکم ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اس کی ترتیب بڑی سمجھنے والی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی۔ کس صورت میں کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم بکھرے ہوئے تھے، جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، دور دور رہتے تھے ایک دوسرے کے سے، اور دشمنی اور عداوت اس حد تک تجاوز کر چکی تھی کہ جان لینا کسی کی وہ تمہارے لیے کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی تفرقہ بازی کے اندر تم بکھرے ہوئے تھے، بٹ چکے تھے، تقسیم ہو چکے تھے۔ اس ماحول کے اندر جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے، اللہ پاک جل جلالہ نے اس ماحول کے اندر تمہاری اوپر ایک نعمت نازل کی، اور اس نعمت کا اثر یہ ہوا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت کا اثر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، وہ نفرت ختم ہو گئی، وہ تفریق ختم ہو گئی، وہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے ان کی عداوت محبت کے اندر بدل گئی اور دوستی کے اندر بدل گئی، اور ان کا ماحول یہ ہو گیا اور ان کی تربیت کچھ ایسے ہو گئی کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے وہ دونوں مل کر پہلی صف کا حسن بننے کی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کا ایسا اثر ہوا، پہلا اثر یہ ہوا کہ اس نے تمہارے اندر سے تفریق کو ختم کر دیا، تمہارے اندر سے تفریق کو ختم کر دیا، محبت کو پیدا کیا، پیار کو پیدا کیا، اور پیار پھر کس حد تک گیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے پھر اب تم دشمن نہیں، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنی عداوت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے تم دوزخ کے گڑھے کے اوپر کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم اس کے اندر گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، رب ذوالجلال جل جلالہ نے اس ماحول کے اندر ایک نعمت نازل کی جس نے تمہیں اس آگ کے گڑھے کے اندر گرنے سے بچا لیا اور وہاں سے ہٹا کر تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ، تو یہ اس ترتیب کو آپ سمجھیے۔ تو پہلے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کو سمجھیے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اے مالک تیری رسی کون سی؟ کس رسی کو تھام کے رکھنا ہے؟ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہو، بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا منظر ایک، جب کچھ ٹیچر وہ دریا عبور کرتے ہوئے پھنس گئے تھے، تو ایک ڈولی تھی، ایک رسی ہے جس کے اوپر سے انہوں نے ڈولی کے اندر بیٹھ کے کراس کرنا ہے دریا کو، تو وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ملانے والی ایک ہی ڈور تھی۔ وہ ڈور ٹوٹ گئی، ان کی منزل رک گئی، وہ پھنس گئے تھے، کیونکہ رسی ایک ہی تھی جس نے اس کنارے سے بٹھانا تھا اور اس کنارے پہ بحفاظت پہنچانا تھا۔ تو ایک رسی تھی جس کے ذریعے انہوں نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا۔ اب اگر وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ پاک نے بھی ایک حبل دی ہے، ایک رسی دی ہے کہ اگر اوپر سے پیغام نیچے آنا ہے تو تب بھی ایک ہی حبل، ایک ہی رسی ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے کوئی بات مجھ تک پہنچنی ہے تو تب بھی ایک ہی حبل اور ایک ہی رسی ہے۔ وہ حبل کیا ہے؟ تو حدیث مصطفیٰ کے اندر آتا ہے، مفسرین نے تفسیر کی اور وہ فرماتی ہے بس ایک ہی رسی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر ہمارے پاس پیغام آنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے بغیر ہم تک پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے وحی نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، تو یہ قرآن مجید اس وقت تک نازل نہیں ہو سکا جب تک محمد مصطفیٰ کا وجود نہیں آیا۔ تو اوپر سے جب نیچے پیغام آتا ہے، ایمان والوں کے پاس اس کے احکام نازل ہوتے ہیں اور اللہ ایمان والوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہی حبل، ایک ہی واسطہ، ایک ہی وسیلہ اس نے رکھا ہے کہ لوگوں میں مالک ہوں، خالق ہوں۔ اگر چاہتا تمہارے دلوں کے اندر ہدایت کا نور روشن کر دیتا، اگر چاہتا تمہارے قلوب کے اندر اپنی معرفت کا چراغ روشن کر دیتا، لیکن میں نے براہ راست نہ تمہیں ہدایت دی، نہ تمہارے دلوں کے اندر اپنی معرفت، اپنے نور، اپنے ہدایت کا چراغ روشن کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک راستہ بتایا ہے، ایک رسی بتائی ہے، ایک وسیلہ بتایا ہے کہ اگر تم میری ہدایت چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، میری معرفت کا نور چاہتے ہو، ایک چراغ، ایک سراج منیر میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جاؤ اس کی مجلس کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ہدایت بھی ملے گی، میری معرفت کا نور بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال نے براہ راست نہ بندوں سے خطاب کیا، نہ براہ راست اس نے اپنی مخلوق کو ہدایت دی۔ اگر اس نے براہ راست کلام کرنا ہوتا اور براہ راست
ہدایت دینی ہوتی تو پھر نبی اور رسول بھیجنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. اگر اس نے براہ راست ہدایت دینی ہوتی اور براہ راست اس نے مخاطب کرنا ہوتا تو اسے کتابیں نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی. اس نے کتابیں نازل اس لیے کی ہیں, اس نے نبی بھیجے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں میں براہ راست تم سے بات نہیں کرتا, میں اپنا مخبر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, میں اپنی معرفت کی خبر دینے والا تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے, لوگوں سمجھو وہ مالک ہے, ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اگر چاہے ہر دل کے اندر ہدایت کا نور روشن کر سکتا ہے, لیکن جب وہ مالک اور خالق ہو کر تم سے براہ راست بات نہیں کرتا تو تم واسطہ رسالت کے بغیر خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب اللہ واسطہ نبوت کے بغیر, واسطہ رسالت کے بغیر بندوں سے بات نہیں کرتا تو عام بندے نبی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لوگوں نے قرآن کی 4 آیتیں پڑھ لی, توحید کی تھوڑی سی دعوت پڑھ لی تو انہوں نے سمجھا آپ نبی کی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ہی در, اللہ کا در کافی ہے, نبی کی در پہ جا کے کیا کرنا؟ انہوں نے کہا لوگوں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. لوگ دوڑتے ہوئے ان کی دعوت پہ آ گئے, مسجد کے اندر آ گئے, قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پاک کو پڑھا تو قرآن پاک کھولا تو قرآن کے اندر سے کیا آواز ہے؟ انہوں نے باہر سے اٹھایا اور یہ کہہ کر دعوت دی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم قرآن کی طرف چلے آؤ, یہی کافی ہے. جب قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا پڑا تو قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وہ باہر سے اٹھا کر مسجد کے اندر لے آئے اور پیغام یہ رکھا کہ نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی دربار پر جانے کی ضرورت نہیں, قرآن کافی ہے. جب قرآن کو پڑھا تو قرآن نے کہا ہاں قرآن کافی ہے ہدایت دینے کے لیے. قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر بیٹھو تو نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. وہ اٹھا کے قرآن کی طرف لے کے آئے اور قرآن نے اٹھا کے انہیں مصطفیٰ کی طرف پہنچا. وہ باہر سے آئے, انہوں نے کہا اللہ اللہ کرو, نماز پڑھو, اللہ کو یاد کرو, نماز ہی کافی ہے. لوگ باہر سے آ گئے, انہوں نے کہا نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی رسی کی ضرورت نہیں, اللہ تو وسیلے کا محتاج نہیں, بغیر وسیلے کے سننے والا ہے, آ جاؤ نماز کی طرف. وہ لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئے. جب بندے نے نماز شروع کی تو اختتام کی طرف جانے لگا تو پھر حکم ہوتا ہے کہ تیری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب مصطفیٰ کے اوپر درود نہیں ہوگا. تیری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی. اس نے ساری محنت کی کہ ادھر سے ہٹا کے ادھر لایا جائے. جب نماز کی طرف لے کے آیا تو نماز نے اختتام میں کہا اگر نماز کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو پھر تجھے سوئے مدینہ جانا پڑے گا, پھر تجھے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. اگر نماز کی تکمیل چاہتا ہے اور نماز کی قبولیت چاہتا ہے تو پھر سوئے مدینہ بیان کر محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھ, تیری نماز تک قبول ہو. یہ حبل ہے, میں واعتصموا بحبل اللہ, اس رسی کو پکڑو کیونکہ تمہارا عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی قبولیت کی مہر مدینہ سے نہیں لگے, جب تک اس کے اوپر مہر سیرت محمد کی نہیں لگے گی. آج ہر کوئی کہتا ہے لوگوں یہ کام نہ کرو یہ بدعت ہے, یہ کام نہ کرو یہ بدعت, یہ کام نہ کرو یہ بدعت, اور ساتھ دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ
مانو. دو باتیں آ گئی. ایک طرف دعویٰ کیا یہ کام نہ کرو یہ بدعت ہے، دوسری طرف دعویٰ یہ کیا کہ صرف ایک اللہ کو مانو. تو دونوں کے اندر ایک ہی پیغام ملتا ہے. اگر ہم بدعت کو چھوڑتے ہیں تو پھر مدینے والے کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر ہم بدعت کو چھوڑیں تو پھر مدینے والے کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر سنت پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر بدعت ہو جائے گی. تو ہر صورت جدھر بھی دباؤ پھراؤ آخر میں ہمیں پھر رسول پاک کی بارگاہ میں. اگر اللہ کی طرف بلاؤ گے تو رب ذوالجلال کا قرآن پڑھیں. تو قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اللہ قرآن کو پڑھے، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے تو قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. اللہ وہ اٹھا کے محنت کر کے بڑی محنت کر کے اس نے مدینہ سے رخ موڑا، قرآن کی طرف کیا کہ یہی پڑھو. جب قرآن کو پڑھنے لگے تو قرآن نے پیچھے سے سارے آداب سکھائے. جب آگے جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہاں تو نے باقی سارے آداب سیکھ لیے، اب یہ بھی سیکھ لے کہ جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اونچی آواز سے کبھی بات نہیں کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اس نے قرآن کی طرف بلایا. جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید نے بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کے آداب سکھانا شروع کر دیا. میں خبردار مصطفیٰ کو کبھی ایسے نہ بلانا جیسے باقی لوگوں کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم لبعض. مصطفیٰ کو ایسے نہ بلاؤ. اب دیکھیں یہاں پہ ساری زندگی بتانے والا یہ بتاتا رہا، حضور کے دار سے موڑنے والا یہ منطق سمجھاتا رہا. وہ بھی ہم جیسے تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے ہماری طرح پیتے تھے. بس قرآن پڑھو یہی کافی ہے. جب قرآن کو پڑھا تو قرآن نے کہا وہ تم جیسے کہاں ہے. مصطفیٰ کو جب بلانا پڑے تو پھر ایسے نہ بلانا جیسے باقیوں کو بلایا جاتا ہے. نہیں، مصطفیٰ کو جب بلایا جائے تو تمہارے کلمات ایسے ہونے چاہیے کہ کلمات کا انداز بتا رہا ہو یہ کسی عام بندے کو نہیں، محمد مصطفیٰ کو بلا رہا ہے. اللہ تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا. اس رسی کو پکڑے رکھو گے، یہ رسی تمہارے پاس واسطہ نبوت کی، واسطہ رسالت کی رسی ہے. یہ خبر تمہارے پاس ہے، میں نے اپنا محبوب جو تمہارے پاس بھیجا ہے. جب تک تم میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن میں رہو گے، حضور کی صحبت میں رہو گے، حضور کی نظر کرم میں رہو گے، تم کبھی بھی فرقہ واریت کے اندر نہیں جا سکتے. فرقہ واریت کے اندر تب جاؤ گے جب تم نے حضور کو چھوڑ دیا، تمہارا دھیان کسی اور طرف چلا گیا تو پھر تم مستحکم نہیں رہ سکتے، تم منتشر ہو جاؤ. اللہ اکبر. اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ماحول کیا تھا، کتنی جہالت تھی. ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑائی ہو جاتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تھا. معمولی بات کے اوپر جھگڑا ہو جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کی عمر مبارک 25 برس ہے. حضور کی عمر مبارک 25 برس ہے. 25 برس کے اندر اس عمر کے اندر آپ نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا جو قیامت تک امت یاد رکھے. 25 سال حضور کی عمر ہے اور خانہ کعبہ کے متولی اہل مکہ ہے. اس وقت حضور نے اعلان نبوت تو نہیں کیا، وہ جو 40 سال کی عمر میں کیا. تو انہوں نے کہا کعبہ کی از سر نو تعمیر کرتے ہیں، نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں
کیونکہ بلڈنگ کو سیدھا ہوتی جا رہی ہے تو اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اہل مکہ کو اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا گھر ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ دنیا دور دراز سے آتی ہے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو انہوں نے کعبہ اللہ کو شہید کرنا شہید کیا، تو پھر دوبارہ اس کی جب دیواریں بنائیں تو حجر اسود نصب کرنے کی باری تھی، تو اس وقت لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کے سردار کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ اس پتھر کو، اس حجر اسود کو میں اٹھا کے دیوار کے اوپر رکھا۔ اب یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ سبقت کرنی چاہیے خیرات کے اندر، بس سابقون فی الخیرات، کہ نیکی کا کام ہو تو نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی میرے حصے میں آ رہی ہے۔ اب ہر کسی کی خواہش تھی، بہت سے قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ یہ پتھر اٹھا کے میں رکھوں گا۔ اب ان کی 4-5 دن اسی بات سے بحث و تکرار، لڑائی ہوتی رہی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں رکھوں گا۔ بالآخر 4-5 راتیں گزر گئی، اس کے بعد جو ان کے بزرگ لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں، جن کا اختلاف ہے وہ سارے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہیں پر سارے بیٹھ جاتے ہیں جن کا اختلاف ہے، جو رات کے پچھلے پہر کعبہ کے اندر داخل ہوگا وہ جو بھی ہمارا فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ اب وہ اختلاف کرنے والے سارے جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر کعبہ کے اندر کون داخل ہوتا ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اچانک آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حسین و جمیل خوبصورت چہرے اللہ، جس کی حسن کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، اللہ وہ پورے شباب کے اندر آ رہا ہے، رات کا پچھلا پہر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شباب کے ساتھ کعبہ کی حدود میں داخل ہو رہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ہر ایک نے کہا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ سبھی نے یہ مل کر کہا جو بھی فیصلہ محمد کریں گے ہمیں قبول ہو۔ اللہ، سبھی نے یہ بات کہی کہ جو فیصلہ حضور کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقدمہ سنا کہ تمہارا اختلاف کس بات پر ہے، لڑائی کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا لڑائی اس بات پر ہے، پتھر ایک ہے اور قبیلے کافی ہیں، تو ہر شخص کہتا ہے کہ اس پتھر کو اٹھا کے میں رکھوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ سنی۔ کریم رسول نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ چادر بچھائی گئی، فرمایا اس چادر کے اندر وہ پتھر رکھا گیا، چادر کے اوپر پتھر رکھا گیا۔ فرمایا جتنے قبیلے کو سردار بیٹھے ہیں وہ سارے سردار اس چادر کو اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فیصلہ دیکھیے کیا خوبصورت فیصلہ ہے، کیسے اختلاف کو ختم کیا، کیسے امن کی فضا کو قائم کیا کہ جو لڑائی کرنے والے تھے ان قریب ایک دوسرے کا خون بہانے والے تھے، میرے کریم رسول کے فیصلے نے کیسے ساری فضا کو بدل دیا۔ چادر بچھائی جائے، چادر کے اندر وہ حجر اسود رکھا جائے اور قبیلے کے سارے سرداروں کو کہا اس کے کناروں کو پکڑ لو اور پکڑ کر اوپر اٹھاؤ۔ سب قبیلے والوں نے بجاک وقت اس کو اوپر اٹھایا۔ جب اوپر اٹھایا اور رکھنے کے مقام پہ جب آیا تو حضور نے پھر کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم رکھ دے، کیونکہ پھر اختلاف ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے خود اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اس پتھر کو رکھا۔ اللہ، یہ فیصلہ اتنا ان کو پسند آیا کہ سبھی کو اٹھانے کا موقع مل گیا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکا، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کو رکھتے وقت میں شامل نہیں تھا، میں نہیں اٹھا سکا۔ میرے مصطفیٰ نے سب کو شامل کیا اور شامل کرنے کے بعد پھر اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ خود اس کو رکھا۔ یہ حضور کی سیرت، یہ حضور کا کردار ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر جاؤ، منبر کے اوپر بیٹھے حضور کے وارث وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو منبر کے اوپر بیٹھے، مصلی کے اوپر بیٹھے اور لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کرے،
سمجھ جاؤ وہ مصطفیٰ کا وارث نہیں ہے، وہ کسی شیطان کا وارث ہے۔ حضور کی تو سیرت یہ ہے، حضور کا تو کردار یہ ہے کہ جو جانی دشمن تھے، میرے کریم رسول نے ایک ایسا خوبصورت فیصلہ کیا کہ اس کی ساری فضا کو بدل کے رکھ دیا، ایسے محبت و امن کی فضا قائم کی کہ ان کا سارا اختلاف ختم ہوا، وہ آپس میں مل کے رہنا چاہتے۔ اللہ فاذکروا نعمت اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، جب تم فساد کرتے تھے۔ فساد کی اصل بنیاد یہ ہے کہ بندہ جب حضور کی تعلیم سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے کے نظر آ جاتا ہے۔ اگر وہ حضور کی سیرت، حضور کے کردار کو اپناتا ہے، وہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا آ جاتا ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت کا نور اتنا آ جاتا ہے، انسان کو انسان رہ گیا، وہ کبھی کسی حیوان کے ساتھ بھی رہتا نہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ نے فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو تو اپنے مال غنیمت تقسیم کیا، اور آپ نے اپنی بصیرت کے پیش نظر، عدالت کے پیش نظر نہیں، اپنی بصیرت کے پیش نظر، اگر عدل کے پیش نظر ہوتا تو سبھی کو ایک جیسا ملتا، تو آپ نے اپنی بصیرت کے پیش نظر اہل مکہ کو بہت زیادہ مال دیا اور انصار کو بہت کم مال دیا۔ تو اس وقت جو نیا نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے انصار صحابہ کرام، ان میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی کہ اپنے لوگوں کو کتنا نوازا جا رہا ہے اہل مکہ کو، اور ہمیں بہت کم نوازا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے تو ساری زندگی تلواریں اٹھا کر حضور کے دشمنوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ابھی تو ہماری تلواروں سے خون بھی خشک نہیں ہوا، اس کے باوجود ہمیں کم اور انہیں زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا، وہ قابل سماعت ہے۔ حضور نے فرمایا الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، لوگوں تمہیں وہ وقت یاد رہی جب میرے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے، تم بٹکے ہوئے تھے، فہداکم اللہ بی، اللہ نے میرے صدقے تمہارے سینوں کے اندر ہدایت کا نور روشن کیا۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم بکھرے ہوئے لوگ تھے، جدا جدا ہوئے لوگ تھے، اللہ نے میرے صدقے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کیا۔ وَعَائِلِينَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، میرے آنے سے پہلے تمہاری غربت کا یہ عالم تھا کہ تمہارے پاس پہننے کو لباس نہیں تھا، کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے لقمے نہیں ہوتے تھے، اللہ نے میرے صدقے تمہیں سخی اور غنی اور مالدار کیا۔ اللہ تو رسول پاک نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بڑے شرمسار ہوئے، ان کی نگاہیں جھک گئی، وہ شرمسار ہوئے، نگاہیں جھک گئی، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو ہم پہ احسان ہیں وہ ہم ساری زندگی بھی دیکھا کرتے رہے تو وہ بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں ارشاد فرمایا، میں میرے صحابہ، اے میرے انصار صحابہ، میں نے اہل مکہ کو سونا دیا، چاندی دی، مال و دولت دیے، جانور دیے ہیں، کیا تمہیں یہ سودا قبول نہیں؟ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر او الذهب او الفضة، اے میرے انصار صحابہ، کیا تمہیں یہ تجارت قبول نہیں کہ مکہ والے جب واپس لوٹ کے جائیں تو ان کے پاس زمین کے خزانے ہو، ان کے پاس مال و دولت ہو، سونا اور چاندی ان کے پاس ہو، وَتَذْهَبُونَ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ بِمُحَمَّدٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم گھروں کو واپس جاؤ
وہ سونا اور چاندی لے کے گھروں میں واپس جائیں اور تم جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ، وہ سونا چاندی جانور بکریاں اور اونٹ لے کے گھروں میں جائیں اور تم جب گھروں میں جاؤ تو تمہارے اندر سراج منیر چمکتا ہوا جائے۔ اے انصار صحابہ، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اگر ہمیں دشوار گاڑیوں سے گزرنا پڑے، پہاڑیوں سے گزرنا پڑے، تو جس پہاڑی کے پاس سے تم گزرو گے میں محمد مصطفیٰ کی اسی پہاڑی سے گزرنا پسند کروں۔ اللہ، میں تمہاری پسند کو ترجیح دوں گا۔ بہت سارے مکرم ساری زندگی ہماری غیبت کے اندر گزر جاتی ہے، بہتان کے اندر گزر جاتی ہے، ساری زندگی ہم الزام تراشی کے اندر گزار دیتے ہیں، ساری زندگی لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، فساد کرتے ہیں، عداوت کے بیچ بولتے رہتے ہیں۔ سبب صرف ایک ہے کہ ہمارا دھیان گنبد خضرا کے مکین سے مڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا دھیان حضور کی طرف ہوتا، ہماری توجہ حضور کی طرف ہوتی، میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو رات کے پچھلے پہر بھی اسلحہ اٹھا کر اپنی ذات کی حفاظت کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، خدا کے لیے کبھی ایک رات اپنے مولا کے لیے بھی جاگ کے دیکھو، پھر تمہیں لطف نہ آیا تو بات کرو۔ ساری زندگی اپنی حفاظت کے لیے اسلحے اٹھائے کب تک پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بیٹھتے رہو؟ اپنی حفاظت کے لیے تمہیں جاگنا قبول ہے، اپنے مولا کو منانے کے لیے تمہیں جاگنا کیوں نہیں قبول؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تمہیں جاگنا قبول کیوں نہیں؟ اپنے حبیب کے اوپر درود پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت کیوں نہیں؟ اگر تم اس راہ کے اوپر نہیں جاؤ گے تو پھر تو لڑائی جھگڑے کی راہیں کھلی ہیں، پھر فساد کی راہیں کھلی ہیں۔ اگر فساد سے بچنا چاہتے ہو تو بہترین اور آسان راستہ یہی ہے کہ تم حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور کے کردار کو اپناؤ، حضور پہ کثرت سے درود پڑھو، ساری رات جاگ کر تم کسی اور کی نوکری نہ کرو بلکہ اپنے مولا کو منانے کے لیے محنت اور جدوجہد کرو۔ تم صرف 2 یا 3 راتیں، میں دعوے سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، 2 یا 3 راتیں اس وقت مصلی کے اوپر بیٹھ جاؤ جب سارے سو جائیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی تمہاری آواز سننے والا نہ ہو، ہر کوئی سو جائے، تم مخلص ہو کر خلوص دل کے ساتھ نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر خوبصورت لباس پہن کر مصلی کے اوپر بیٹھ جاؤ، اپنے رب کو یاد کرو، حضور پہ درود پڑھو، 3 راتیں آپ اس لمحے کے اندر گزار دیں، پھر اس کے بعد دیکھنا آپ کی ساری کیفیت بدل جائے۔ لیکن افسوس ہم اس راہ کی طرف جاتے نہیں، ہمیں یہ سودا پسند نہیں، ہمیں وہ بندے ہی پسند نہیں جو اس راہ پہ آتے ہیں۔ تو جب ہم اس راہ پہ نہیں جائیں گے تو پھر شیطان کی راہ ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ تمہاری لڑائی رہے، تمہارے جھگڑے رہے، فساد رہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے، نسلوں کے اندر شرائط کرتا رہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا طریق ہے کہ جو نسل در نسل دشمنیاں بھی چلی آ رہی تھی، حضور نے ایسی فضا قائم کی کہ وہ ساری عداوت ختم ہو گئی اور وہ عداوت محبت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ ایسے پیار کی فضا قائم کی ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محفل اور دستار بندی کی اس مبارک محفل کے اندر یہ پیغام لے کے اٹھیں، اپنے دل کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ عیہ کریں، میرے ساتھ نہ کریں، اپنے رب کے ساتھ عیہ کریں کہ جو کچھ ہو چکا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو آئندہ زندگی رہتی ہے، اے اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں تیرے اور تیرے محبوب کی سیرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، تیرے حبیب کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب اس راہ پہ چلیں گے تو آپ بے شمار گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ پاک جل جلالہ کا میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال جل جلالہ ہمیں اس مقصد اور پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت پہ استقامت عطا فرمائے، حضور کی محبت پہ زندہ رکھے،
حضور پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اپنے لیے راتوں کو پچھلے پیر جاگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ۔ درود السلام